أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم سورہ آل عمران کی نیکسٹ آیات پر غور و فکر کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہماری کلاس میں انشاءاللہ ہم پہلے تفسیر کریں گے اور پھر اس کے بعد نیکسٹ آیات کی تجوید اور ٹرانسلیشن کریں گے. لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے پول شیئر کیا تھا اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس کو فل کیا اور بہت سارے نہیں کر سکے. اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور کر دیں تاکہ ایک اچھی کاؤنٹنگ ہمیں پتہ چل جائے، پراپر کاؤنٹنگ پتہ چل جائے، اور تھوڑا سا اپنا محاسبہ بھی ہو جاتا ہے. انسان خود کو چیک بھی کر لیتا ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے. جب وہ مارک کرتا ہے اپنے ہاتھ سے کہ سب کلاسز لی ہیں، نہیں مس کی ہیں، اتنی 3 مس کر دی، 5 مس کر دی، اور وہ جو ہے نا کہ اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے حساب ہو، یعنی موت کا وقت آ جائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہمیں بیٹھ کر اپنا حساب کرنا ہوتا ہے کہ میں کہاں پہ کھڑی ہوں اور ایک کمٹمنٹ جو میں نے کی اس کو میں کس طرح سے پورا کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے انداز میں جو ہم نے نیتیں اور ارادے کیے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق دے. آمین. انشاءاللہ تفسیر ہم دیکھیں گے آیہ نمبر 25 سے 27 کی. آیہ نمبر 25 کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اس کا ہم نے ہاف پارٹ کر لیا تھا. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. تو کیسا ہوگا حال جب جمع کریں گے ہم انہیں اس دن کے لیے نہیں کوئی شک اس میں. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور پوری پوری دے دی جائے گی ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. دوبارہ غور سے سنیں. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور پوری پوری دے دی جائے گی، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمائی کی ہوگی، اچھی یا بری. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ہرگز ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا. جو خیر کے کام کیے، جو مسکرا کر ملے، جو دوسروں کی ہیلپ کر دی، جو تعاون کر دیا، مدد کر دی، خیال کر لیا، کیئر کر لی، پوچھ لیا، وہ سب ویسے کا ویسے ہی مجھے کیا ہوگا، پورا پورا واپس دے دیا جائے گا. اور اللہ کے ہاں تو بہت بڑھا کر بھی ہے. جیسے کہ ہم حدیث پڑھ چکے ہیں، ایک کھجور کو اللہ جس طرح ہم کسی گائے کے بچڑے کو پالتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. تو نیکیوں میں تو اتنا اجر بڑھ بھی جاتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں، اور برائی جو کی، کسی کے ساتھ منہ بنایا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کا حق مارا، کچھ دو لوگوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا، ناراضگی کروا دی، غصہ کر دیا، ہر چیز پوری پوری جو کمائی کی ویسے کی ویسی واپس آ جائے گی. بہت ہی مشکل مرحلہ ہے. اور اگر آپ اس کے بارے میں احادیث دیکھیں تو آپ کو بے شمار احادیث ملیں گی اس دن کس طرح سے حساب ہوگا،
कैसे किया जाएगा और किस तरह से एक-एक बंदे को उसका जो अमल जैसे किया होगा वो लौटा दिया जाएगा। कुछ अहादीस मैं आपके सामने रखूँगी और बहुत सारी अहादीस मैं जब पढ़ रही होती हूँ खुद, हालाँकि मैं बहुत दफ़ा उनको पढ़ चुकी होती हूँ, लेकिन हर दफ़ा एक नए अंदाज़ में सीखने का मौका मिलता है। इसलिए मैं हर आयत से रिलेटेड जो अहादीस मुझे लग रही होती हैं, उनको आपके साथ भी शेयर करती हूँ। चाहे वो मैंने पहले से भी ज़िक्र की हुई हों, क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट में जब इंसान सुनता है तो उसकी और याद दहानी होती है। तो अबू हुरैरा कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी भाई की बेइज़्ज़ती की हो या कोई और ज़ुल्म किया हो, उसे चाहिए कि वो आज दुनिया में ही उससे माफ़ करवा ले। उस दिन के आने से पहले जिस दिन दिनार होगा ना दिरहम होगा। अलबत्ता अगर उसके पास नेक अमल होगा तो उस बेइज्जती या ज़ुल्म के बराबर ले लिया जाएगा और अगर बेइज्जती या ज़ुल्म करने वाले के पास उतनी नेकियां ना हुई तो मज़लूम की बुराइयां ज़ालिम पर डाल दी जाएंगी। सही बुखारी की रिवायत है। स्पेशली किन दो चीज़ों का ज़िक्र है? बेइज्जती करना, जो कि हमारे कहते हैं ना बाएं हाथ का, बिल्कुल वो इस तरह करके हम इन चीज़ों में ट्रेन है, हमें लगता है कि जब तक मैंने दूसरे को सुना ना दी ना और उसकी इज़्ज़त ख़राब ना की तब तक मेरी इज़्ज़त बढ़ेगी नहीं। मैं जब तक दूसरे को नीचा नहीं दिखा दूँगी तब तक शायद मैं खुद पावर में ना आ जाऊँ, तब तक मैं नहीं आ सकती। तो जिसने किसी भाई की बेइज़्ज़ती की हो, अच्छा बेइज़्ज़ती करने में क्या कुछ आता है? चैट में लिखिए, बताएँ मुझे। जब हम ये ज़िक्र करते हैं, कहते हैं कि किसी भाई की बेइज़्ज़ती करना, उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं? किसी की इज़्ज़त ख़राब करना, ऐब निकालना, गाली देना, जेलसी, उसको हक़ीर समझना, बॉडी शेमिंग, मज़ाक उड़ाना, ब्लेम करना, किसी की कमज़ोरी को निशाना बनाना, अच्छी तरह से बात ना करना। कब हम किसी से अच्छी तरह बात नहीं करते? जब हमारे नज़दीक वो कम हक़ीर होता है, तो हम उसकी बेइज़्ज़ती कर रहे होते हैं। पीठ पीछे बुराई करना, मज़ाक उड़ाना, जी बिल्कुल, सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। यानी दूसरे की इज़्ज़त ख़राब करना। अच्छा, किसी भी मुसलमान की इज़्ज़त के बारे में कोई हदीस आप जानते हैं कि क्या प्यारे नबी ने क्या कहा कि काबे की हुर्मत से बढ़कर एक इंसान की, एक मुसलमान की हुर्मत करार दी गई। उसकी जान, उसका माल और उसकी इज़्ज़त, इन 3 चीज़ों को हराम किया गया है एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर। और हदीस में क्या आता है कि आपने काबे को देखकर फरमाया था कि ए काबा तू कितना अज़ीम है और कितना ज़बरदस्त है, लेकिन एक मोमिन की हुर्मत ने 3 चीज़ों की उससे भी बढ़कर है। जान, माल और इज़्ज़त। इज़्ज़त का दिफ़ा करना इंतहाई दर्जे ज़रूरी है। दूसरे की इज़्ज़त रख लेना, दूसरे से कुछ गलत हो गया उस पे पर्दा डाल देना, उसको इग्नोर कर देना। लेकिन हम अम, ससुराली रिश्तों में और हम दोस्तियों में और वैसे भी रिश्तेदारियों में हमें लगता है कि जब तक मैं दूसरे की वो फलाँ जो उससे हुआ था ना, उसको सबके दरमियान बैठकर सुना ना दूँ कि अच्छा पता है फलाँ से फलाँ टाइम उसने ये किया था और उसे ये गलती हुई थी और उसको तो इसका पता ही नहीं चला और उसको तो फलाँ चीज़ बनानी ही नहीं आती है। कुकिंग में उसने पता है इस तरह करके कर दिया और उस पर हँसना और कहना मैं तो वैसे ही मज़ाक कर रही हूँ और किसी के कपड़ों पे हँस देना और उसकी इज़्ज़त ख़राब कर देना। कभी किसी की बोलने में कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई हो, उस पर हँसने लग जाना और कभी अ, छोटी-छोटी चीज़ों पर उसका बच्चा तो ये करता है और उसने तो फलाँ वक़्त में उसको इतनी समझ नहीं, इतना पता नहीं और इस तरह के सिनेरियो और मेरा ख़्याल है सीन आपके ज़हन में बहुत सारे आ रहे होंगे। कोशिश करें कि वो सीन दूसरों से ज़्यादा मेरी अपनी ज़ात के हों। जी, बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी किसी ने जो बात की ना कि किसी के कामों में ऐब निकालना। अगर आप
सास हैं, अगर आप नंद हैं, और अगर आप बीवी हैं, और ऐसे ही अगर आप बेटी हैं, तो इन सब रिलेशंस में भी हम क्या कर रहे होते हैं? अम्मा ये क्या बना दिया, ये क्या कर दिया? और बहनों के रिलेशन में, फिर ससुराली रिश्तों में, सब में, बिल्कुल। इस तरह का रवैया कर देना कि दूसरे को बेइज़्ज़ती कर देना, उसकी हर चीज़ को जैसे कबूल ही ना होना ना कि ये क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, फलाँ क्यों हो गया? यानी हमेशा हर वक़्त दूसरे की इज़्ज़त लूटने पे तुले रहना। तो क्या होगा, जिसने किसी भाई की बेइज़्ज़ती की हो, अब जब भी कुछ बोलने लगे, कुछ करने लगे, तो सोचना है कि ये मेरा कहना कि दूसरे की इज़्ज़त ख़राब तो नहीं करेगा। अच्छा, हम बाकी सबके में फिर भी कुछ ना कुछ केयरफुल हो जाते हैं। हम बच्चों के साथ भी तो बहुत बुरा करते हैं ना, बच्चों की इज़्ज़त का भी ख़्याल नहीं करते, और बच्चों बेचारों से तो बहुत दफ़ा बहुत सारी भोलेपन में मिस्टेक्स होती हैं। हम उनकी तशहीर सबके दरमियान बैठकर करते हैं कि इस बच्चे ने फ़लाँ वक़्त में इस तरह करके ये किया, जिससे वो शर्मिंदा हो जाता है। और ये बात मुझे बड़ी अच्छी इस तरह समझ आई थी कि बिल्कुल वैसे ही कोई बड़ा-छोटा का फ़र्क भी नहीं है कि हम कहें कि जिस तरह बड़े होते हैं ना, तो हमारे बाजू बड़े होते हैं, हमारी टाँगें बड़ी होती हैं, हमारा जिस्म बड़ा होता है। लेकिन दिल हमारा ना जैसा बचपन में है ना, वैसे ही हमारा सारी ज़िंदगी उतना का उतना साइज़ वैसे का वैसे ही रहता है। और जो फीलिंग्स हमें बड़े होते हुए हो रही होती है ना, सबके सामने अगर हमें डाँट दिया जाए, हमें बुरा-भला कह दिया जाए, वो फीलिंग्स, वो चाहे छोटा बच्चा भी है ना, उसके दिल का साइज़ और दिल की वो कैफ़ियत और एहसासात बिल्कुल वही हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा मासूम है। हम तो फिर शायद थोड़ा-सा अपने ऊपर कंट्रोल रख लेते हों, हमें समझ हो, हमें कैसे रिएक्ट करना है क्या, बच्चों को तो वो भी नहीं पता। तो उसमें उनकी इज़्ज़त भी ख़राब करना, सबके सामने उनको और उनके मार्क्स को और उनकी चीज़ों को, मैं अभी किसी स्कॉलर का सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर ये रूल बन सके और अगर इसको गुनाह भी करार दिया जा सके और कहीं पर ये लिखा जा सके, इसको मकरूह कर दिया जाए कि कोई किसी के नंबर नहीं पूछेगा। यानी रिश्तेदारियों में स्पेशली फलाँ के कितने नंबर आए, उसके कितने नंबर आए हैं, फलाँ टेस्ट में कितने नंबर आए, और सबके सामने ज़िक्र होना, बात होना, कंपैरिज़न होना, बच्चों की शख्सियत को ख़राब करके रख देता है। कभी भी कोई इंसान नंबरों से नहीं पहचाना जाता, लेकिन अफ़सोस के साथ कि हमने सब कुछ नंबर ही बना लिए हैं। और स्पेशली हमारी पाकिस्तानी कल्चर में नंबर अच्छे हैं, चाहे अमली तौर पे कुछ भी नहीं, तो वो बच्चा सबसे अच्छा है। और चाहे जो बच्चा बहुत केयरिंग है, लविंग है, घर में हेल्प कराने वाला है, काम करने वाला है, सब कुछ है हर तरह से, लेकिन वो नंबर नहीं अच्छे ले पाता, तो हमारे नज़दीक उसका सब कुछ सिफ़र हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। क्यों? तो बहरहाल इस टॉपिक पे रुक मैं इसलिए रही हूँ कि सोचने की ज़रूरत है। जिसने किसी की बेइज़्ज़ती की हो या कोई और ज़ुल्म किया हो, अच्छा ज़ुल्म क्या है? ज़ुल्म क्या है? किसी चीज़ को जो उसकी जगह है उससे कहीं और रख देना, उससे कहीं और कर देना। ये क्या कहलाता है? ज़ुल्म। अब बताएँ कि कहीं पर भी, किसी भी तरह हम ज़ुल्म करते हैं? जो जिस चीज़ का हक है उसको वो हक ना देना। अच्छा, इसमें डॉक्टर फ़रहत हाशमी का ज़ुल्म के टॉपिक पर एक लेक्चर है, बहुत ही ज़बरदस्त है। उसमें उन्होंने व यहाँ तक बात बताई भी और कही भी है कि जिस तरह से अगर हम जूतियाँ की जो जगह है ना, उनको उनकी जगह पे नहीं रख रहे, तो ये भी हम ज़ुल्म कर रहे हैं। कपड़ों की जो जगह है ना, हम उनको उनकी जगह पे नहीं रख रहे, तो ये भी हम ज़ुल्म कर रहे हैं। यानी इंसान की जो इस्लाह है ना, वो सिर्फ़ इंसानों से मामलात में नहीं, बाकी सारी जगह भी फ़साद से बचाना है। हर जगह, हर चीज़ को करेक्ट करना और उसको उसकी जगह पे रखना। अल्लाह ताला की ज़ात के साथ हम क्या ज़ुल्म करते हैं? शिर्क करके। जो उसका हक है वो उसको ना देना। और इसी तरह से चीज़ों के साथ, रिलेशंस के साथ, जो मेरे हस्बैंड हक रखते हैं उनको वो हक ना देना। ये समझना कि फॉर ग्रांटेड कि ये तो उनका करना बनता ही है ना, अब ये भी नहीं करेंगे, और उसको एक्सेप्ट ना करना।
یعنی جس کا جو مقام ہے، ساس ہے تو وہ ماں کی جگہ پر ہے، بہو ہے تو وہ بیٹی کی جگہ پر ہے، اللہ نے وہ رشتے بنائے ہیں، ان میں ہمارا ٹیسٹ ہے۔ جس کو جو مقام ملنا چاہیے اس کو وہ مقام نہ دینا وہ ظلم ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس نے کسی بھائی کی بےزتی کی ہو یا کوئی اور ظلم کیا ہو، اسے چاہیے کہ وہ آج دنیا میں اس سے معاف کروا لے۔ اور یہاں پر جو ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے کمنٹس میں سارے کمنٹس تو نہیں پڑھ سکی ہوں، کچھ کچھ میں ساتھ ساتھ دیکھتی گئی ہوں۔ آپ کے آنکھ سے اشارے کرنا، اللہ، یہ تو اتنی اہم چیز ہے۔ ہم زبان سے کچھ نہیں کہتے، ہم کچھ نہیں کرتے، لیکن جو آنکھوں کے اشارے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کی، یعنی جس کو کیا جا رہا ہوتا ہے نا، وہ بیچارہ بھی صرف اشارے سے ہی ساری اپنی عزت اور بے عزتی محسوس کر لیتا ہے۔ انسان کے جو بولنے کا سٹائل ہے، اس کی ٹون ہوتی ہے، اس کا جو سٹائل ہوتا ہے، وہ بہت آرام سے دوسرے کو بتا دیتا ہے کہ کیا رویہ یا کیا تھنکنگ ایک انسان دوسرے کے بارے میں رکھتا ہے۔ تو جس نے کسی بھائی کی بے عزتی کی ہو یا کوئی اور ظلم کیا ہو، اسے چاہیے کہ وہ آج دنیا میں ہی اس سے معاف کروا لے، اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ البتہ اگر اس کے پاس نیک عمل ہوگا تو اس بے عزتی یا ظلم کے برابر لے لیا جائے گا، اور اگر بے عزتی یا ظلم کرنے والے کے پاس اتنی نیکیاں نہ ہوئیں، نیکیاں ختم ہو گئی، تو مظلوم کی برائیاں ظالم پر ڈال دی جائیں گی۔ اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں سے مفلس تو وہی ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، پیسے نہیں ہیں۔ مفلس وہی ہے، غریب وہی ہے ہمارے نزدیک۔ آپ نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے نیک اعمال لے کر آئے گا، ڈھیروں نیکیاں ہوں گی، خوب ساری نیکیاں ہوں گی، ڈھیروں ڈھیر نیکیوں کے ساتھ آئے گا۔ لیکن اس کے ساتھ اس حدیث میں تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن ہے پچھلی حدیث بے عزتی اور ظلم کی، لیکن اس کے ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، بہت سارے نیک اعمال لے کر آئے گا، روزہ ہوگا، نماز ہوگی، زکوٰۃ ہوگی، سارے یعنی جو فرائض ہیں وہ ادا کرتا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، یہ تو اس نے کیا، ایسے کیا، دوسرے کے وہم و گمان میں بھی نہیں، اور آپ اس پہ الزام لگا دیں، اس کی نیت ہی یہ تھی یہ کرنے کی، یہ جو اتنی اچھی بن بن کے دکھاتی ہے نا، اصل میں اس کا مقصد فلاں کام، فلاں چیز حاصل کرنا ہے، توجہ حاصل کرنا ہے۔ کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، چنانچہ حقداروں کے درمیان اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں واجبات ادا ہونے سے پہلے ختم ہو گئیں تو حقداروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور اس طرح وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس سے پہلے والی صحیح بخاری کی روایت تھی۔ جی بالکل، جو موبائل سٹیٹس لگائے جاتے ہیں، آج کے دور کے نت نئے فتنے میں یہ چیزیں بھی ہیں کہ جو ہماری وی لاگز اور یہ چیزیں سٹارٹ ہو چکی ہیں، اور جو کچھ جتنا بڑھتا جا رہا ہے، ان سب چیزوں سے جتنی ہم ایک دوسرے کی عزت خراب کرتے ہیں اور اپنا سٹیٹس اتنا ہائی کر کر کے ایسے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کی حالت کیفیت، اور پھر اس طرح کے سٹیٹس لگاتے ہیں جو کہ جس کے ساتھ دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہوئی، معاملہ ہوا، اب ایک ایسا سٹیٹس لگا رہا ہے، دوسرے کو وہ 100% سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کس کو سنا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے رویے، ٹارگٹ میرا یہ ہونا چاہیے کہ میری ذات سے کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پریشانی نہ پہنچے، کسی قسم کا کچھ نقصان نہ پہنچے۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے ہم کبھی اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے، کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی موڈ نہیں ٹھیک ہوتا، اسپیشلی ہم خواتین کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بیچ میں مینسز آ گئے، بیچ میں پریگننسیز آتی ہیں، بیچ میں ڈیلیوریز ہوتی ہیں، اور ساری چیزیں، وہ موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی موڈ سوئنگز کا یا ان سب چیزوں کا ہم
ان کو آڑ میں رکھ کر اور یہ کہیں کہ چونکہ دراصل یہ ہے نا اور اس میں موڈ سوئنگ ہوتے ہیں اس لیے میں نے یہ کر دیا اور یہ ہو گیا. نہیں، کوشش کرنی ہے. ہاں ہوتے ہیں اس کے اثرات اور اس وجہ سے کبھی ہو بھی جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں پسندیدہ کون ہے جو کہ اپنی غلطی کرنے کے بعد اس کو ایکسیپٹ کر لے، مان لے، سوری کر دے. مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے مار دیا، میں نے غصہ کر لیا، میں نے اس وقت میں چیخ کر بات کر لی، میں نے اس وقت آپ کو اس طرح کہہ دیا، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا. اور اللہ کرے کہ ہم اتنے حریص ہو جائیں دوسرے کی اچھائیاں بیان کرنے میں بھی جتنا ہم برائیاں بیان کرنے میں حریص ہوتے ہیں. یعنی کوئی ہمارے ساتھ خیر بھلائی اتنا کچھ کر رہا ہوتا ہے، اتنا کچھ کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو یاد نہیں رکھتے، اس کا ذکر نہیں کرتے، اپریشیٹ نہیں کرتے. چلیں دور کے لوگوں کو چھوڑیں، اپنے ہسبینڈ کا ہی وہ کچھ لا کے دیتے ہیں، وہ کچھ بیٹھتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کچھ سکون ملتا ہے، راحت ہوتی ہے ہمارے لیے. ایسے ہی بچوں کے معاملے میں، ایسے ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگوں کے درمیان اگر آپ کو کسی کی وجہ سے آسانی ملی ہے تو منہ سے الفاظ ہی نکلتے کہ شکریہ کہ آپ نے یہ کام کر دیا تو مجھے یہ آسانی مل گئی. وہ ہم فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی دوسرے کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے ساتھ ہی فوراً ہمارا رویہ بدل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کے ذمے درہم و دینار قرض تھے، یعنی مالی اعتبار سے بھی، تو قیامت کے روز وہ درہم و دینار کا حساب اس کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا، اس لیے کہ وہاں درہم و دینار کہاں ہوں گے. تو بلا وجہ قرض لینا، پیسے لینا اور اس سے اپنی عیاشیاں کرنا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. کیونکہ کل قیامت کے دن اگر میری کسی بھی موقع پر کسی بھی وقت ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ قرض میرا رہتا ہے تو کیا ہوگا؟ کل میری نیکیوں کے ذریعے سے اس کو پورا کیا جائے گا. عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندوں کو اکٹھا کرے گا ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بہم کی حالت میں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بہم کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا خالی ہاتھ. پھر اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا جسے دور والا بھی اسی طرح سنے گا جس طرح قریب والا سنے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں ہوں بدلہ دلانے والا اور میں ہوں بادشاہ. سنو اگر کسی جہنمی کے ذمے کسی جنتی کا حق ہے، غور سے سنیں، جہنم میں گیا ہے وہ بندہ لیکن کسی جنتی کا حق ہے تو اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا جب تک میں جنتی کو اس کا بدلہ نہ دلوا دوں. جنتی کو وہ بدلہ مل کے رہے گا. اور اگر کسی جنتی کے ذمے کسی جہنمی کا حق ہے تو وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک میں جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دوں، حالانکہ وہ جہنم میں جا چکا ہے. حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تھپڑ مارا ہے یعنی ٹچ بھی کیا ہے، کچھ کسی بھی طرح سے ہرٹ کیا ہے تو میں اس کا بدلہ بھی دلواؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوں گے قیامت کے دن. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا جبکہ ہم لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور خالی ہاتھ ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ ہوگا. مسند احمد کی روایت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ظالم جب تاریکی میں پل صراط کے خطرناک راستے پر ہوگا، کیونکہ یاد ہے نا کہ ظلم اندھیروں کی شکل میں آئے گا. جس چیز کو جو حق دینا چاہیے اس کو وہ نہ دینا ظلم کہلاتا ہے. جس کا جو جگہ جو مقام ہے وہ مقام اس کو نہ دینا، چاہے وہ پیرنٹس ہیں، چاہے وہ ساس سسر ہیں، چاہے وہ ہسبینڈ ہے، چاہے وہ ہماری اولاد ہے، چاہے وہ ہمارے قریبی اور رشتے ہیں، یا چاہے ہم جاب کر رہے ہیں تو جو اس میں جو دوسروں کا حق ہے، یعنی جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو ادا نہ کرنا، وہ بھی ظلم ہے. قیامت کے روز ظلم کس طرح آئے گا؟ ہم نے حدیث پڑھی تھی، تاریکیوں کی شکل میں. تو کیا ہوگا؟ قیامت کے روز ظالم جب تاریکی میں پل صراط کے خطرناک راستے پر ہوگا تو مظلوم اسے ملے گا اور تاریکی کے باوجود پہچان لے گا، اور جو ظلم اس نے کیا ہوگا
وہ بھی اسے یاد آ جائے گا۔ مظلوم اس وقت تک وہاں سے نہیں ٹلیں گے جب تک ظالموں سے اپنا بدلہ نہیں لے لیں گے، حتیٰ کہ ظالموں کے پاس جتنی بھی نیکیاں ہوگی وہ سب مظلوم چھین لیں گے۔ اگر ظالموں کے پاس نیکیاں نہیں ہوگی تو مظلوموں کے گناہ ظالموں پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ یوں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینک دیا جائے گا۔ طبرانی کی روایت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ سب احادیث ہمیں کیا بات سمجھا رہی ہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر ایک کو جو اس نے کمائی کی ہوگی پورا 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 دے دیا جائے گا اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے۔ ہاں جی بالکل، جو لاسٹ کمنٹ آیا ہوا ہے کہ پیرنٹس بھی بہت دفعہ ظلم کرتے ہیں، تو وائس ورثہ ہے، یعنی جو کچھ میں ذکر کر رہی ہوں اولاد کی طرف سے بھی ظلم ہوتے ہیں، والدین کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، شوہر کی طرف سے بھی بہت ظلم ہوتے ہیں، لیکن بیوی کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح باقی ریلیشنز کو بھی دیکھ لیں۔ اگر ساس کی طرف سے ظلم ہو رہے ہوتے ہیں تو بہو کی طرف سے بھی ظلم ہوتے ہیں، اور اگر ایک نند کی طرف سے ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو بھابھی کی طرف سے بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ کچھ نہ کچھ یہ جو شیطان دوریاں کرواتا ہے نا کہ میں تو نہیں کر رہی، وہ جو ہوتا ہے نا کھلے دل کے ساتھ آگے بڑھ کر معاف کر کے چل پڑنا، وہ دوسرے کو بھی موقع دیتا ہے آگے بڑھنے کا اور آپ کے ساتھ ریلیشن اچھا کرنے کا۔ لیکن جو یہ لگا بندہ سا رویہ ہوتا ہے نا بہت، کہ بس پورا پورا کیا، تھوڑا سا کر لیا، بس ٹھیک ہے کرتی تو ہوں نا، لیکن وہ جو دل کے ساتھ اور ایک دل کا ریلیشن اور آپس کی محبت وہ نہ ہونا، وہ انسان کو اور زیادہ خود بھی ذات میں خراب کرتا ہے، بے چین کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ جی، اور بالکل میڈس کے ساتھ یہ بہت امپورٹنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ میڈس کے ساتھ جو ہمارے گھر کام کرنے آتے ہیں، کچھ بھی اس اعتبار سے ہمارے سرونٹس ہیں، ہمارے لیے ہیلپنگ ہینڈز ہیں، ان کے ساتھ ان کی عزت کا خیال کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، اور اسی طرح بے شمار چیزیں جو کہ عزت اور ظلم کے اعتبار سے، یعنی بے عزتی اور ظلم دونوں کے اعتبار سے۔ قُلِ اللہم، کہہ دیجئے اے اللہ، مالک الملکی، اے مالک بادشاہت کے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، وتذل، اور تو ذلت دیتا ہے من تشاء، جس سے تو چاہتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، خیر ہے، فضل ہے، عزت ہے، نیکی ہے، جاہ ہے، ہر چیز تیرے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، بہت قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ بہت اہم آیت ہے، پوری ہماری زندگی کا جو کچھ چل رہا ہے نا وہ سب کو سمیٹنے والی ہے۔ ہر چیز جو میری زندگی میں ہو رہی ہے، ہر اتھارٹی جو مجھے ملی ہوئی ہے، جو پاور ملی ہوئی ہے، جو بادشاہت ملی ہوئی ہے، اگر ان کیس مجھے اپنے گھر میں ملی ہوئی ہے، اپنی فیملی میں ملی ہوئی ہے، یا ان کیس نہیں ملی ہوئی ہے، میرے اوپر اور لوگ ہیں، میں ایسے سسرال میں ہوں کہ وہاں پر دوسروں کی اتھارٹی چلتی ہے، یا میں ایسے گھر میں ہوں جہاں میری اتھارٹی چلتی ہے۔ ایک تو ہے نا بڑے عہدوں پر اور بڑی جگہوں پر ہونا، اور ایک ہے سمپل سا، یعنی اپنے گھر، ہم اپنے دائرہ کار میں ہی دیکھ لیں، اس میں پاور ہونا، اتھارٹی کا ہونا، وہ سب کیسے ملتی ہے؟ جسے تو چاہتا ہے، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، دیتا بھی، جس کو ملتا بھی ہے وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ جسے چاہتا ہے، اور اللہ چھین لیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے۔ اچھا، اور عزت اور ذلت یہ کیسے ملتی ہے؟ میری کوششوں کے ساتھ، میرے آگے بڑھ بڑھ کے سرو کرنے اور کرانے کے ساتھ،
انسانوں کو خوش کرنے اور ان سے عزت وصول کرنے کے چکر میں ہم کتنی دفعہ پتہ نہیں کتنی کھپائی کر دیتے ہیں، اور جب ہمیں وہ رزلٹ نہیں ملتا، لوگوں کی قدردانی نہیں ملتی، تو پھر ہم ویسے ہی جتنے ہم جماؤں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم جلدی اپنا بیک بیک سٹیپ بھی کر لیتے ہیں۔ عزت جسے تو چاہتا ہے دیتا ہے، ذلت جسے چاہتا ہے جھیلتا ہے۔ ہمارا مسئلہ کہاں پہ شروع ہوتا ہے؟ جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں سے عزت ملے گی اور لوگ ہمیں عزت دینے والے یا ذلیل کرنے والے ہیں۔ جب ہم لوگوں سے واہ واہ کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے شوہر کا خیال اس لیے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ آگے سے وہ مجھے عزت دے گا، وہ مجھے فلاں 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 میرے لیے کرے گا، اور ذلت، چونکہ میں یہ چیز نہیں کر رہی اس لیے مجھے اس معاملے میں برا بھلا نہیں کہا جانا چاہیے۔ تو یہاں پر اس آیت میں ایک اور بہت اہم بات ہے کہ بادشاہت عزت کا باعث نہیں ہوتی، پاور کا ہونا صرف عزت کا باعث نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ دیتے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا۔ اللہ نے بادشاہت کو الگ سے مینشن کیا ہے، عزت کو الگ سے کیا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے جس کو بادشاہت ملی ہو اسے عزت بھی ملے، جس کو پاور ملی ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کو عزت بھی ملے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو بادشاہت سے محروم ہے گویا وہ ذلیل ہی ہے، گویا وہ نیچا ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس بادشاہت نہ ہو، پاور نہ ہو، اتھارٹی نہ ہو، لیکن اللہ نے اس کو بہت ساری عزت دے رکھی ہو، بہت سارا کچھ پاس نہیں ہے لیکن عزت ہے۔ اور ہماری زندگی میں جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر میں کہوں کہ 98% تو میرا خیال ہے غلط نہیں ہوگا، ہم دوسروں سے اپریسیشن اور عزت چاہنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے رویے، ہمارے اخلاق، ہم کس سے اچھی طرح بولتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا کوئی مقصد ہوتا ہے، ہم اچھا بناتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ لڑکی نئے گھر جاتی ہے، سسرال جاتی ہے، وہ سب کچھ جا کر کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ اپنی جگہ بنانے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے، اپنے لیے کہ سب لوگ تعریف کریں، سب لوگ کہیں اچھا اچھا۔ عزت کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں عزت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کو عزت مل جائے، مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ، جو چاہتا ہے اس کو عزت مل جائے نا، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے لیے ساری عزت، اللہ سے مانگو، اللہ سے لو۔ اچھا، اور عزت اور ذلت ایسے بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اچھا کریں اور پھر بھی ہمارے ساتھ برا ہو، ہماری کوشش مطلوب ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے بہت سنسیئرٹی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرا اس کو غلط رنگ دے دیتا ہے، تو بھی جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کی عزت خراب نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے، اللہ کا دھیان رکھ، وہ تیرا دھیان رکھے گا۔ اللہ کا دھیان رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اور جب سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، اور جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ، اور جان لے کہ اگر ساری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یہ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ دوسرا میرے عزت خراب کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور اسپیشلی میں بار بار جو ذکر کر رہی ہوتی ہوں نا کہ ہماری جو سسرالی رشتوں کے معاملے میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے جس طرح ماں کو لگ رہا ہے کہ بہو جو ہے وہ بیٹے کے دل میں میرے خلاف بھر رہی ہے، اور اسی طرح سے بیوی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ماں سارے اس کے دل میں میرے خلاف باتیں بن رہی ہے، اور حقیقت میں ایسا ہو بھی رہا ہوتا ہے۔ اس سب میں یہ یاد رکھیں، اگر ساری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے، حدیث کے الفاظ ہیں، ترمذی کی روایت ہے، کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائیں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے
مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے۔ قلم خشک ہو گئے اور صحیفے لپیٹ دیے گئے، سب کچھ ڈیسائیڈڈ ہے۔ تو کوئی کبھی بھی ذلیل کرے، بے عزت کرے، عزت نہ دے، تو کیا کرنا ہے؟ سوچنا ہے، یاد کرنا ہے، بیدک الخیر، اللہ تیرے ہاتھ میں ہے نا، تو ہی عزتیں دینے والا ہے۔ اچھا، اور ہوتا کیا ہے کہ نا کبھی ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، ہماری وہی شخصیت ہوتی ہے، لیکن کبھی کچھ لوگ ہمیں میٹھا سا اچھا سا جملہ تعریف کا کہہ دیتے ہیں، اور ایسے ہی کبھی کچھ لوگ بہت کچھ سنا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی میری پچھلے دنوں میں کسی سے بات ہوئی ایسے ہی فرینڈ سے، تو ان کا کہنا تھا، اور ان کے سسرال کے حالات کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں، تو ہر وقت جو ایک تانو تشنی ہوتی ہے کہ تم کرتی کیا ہو، تم فلاں نہیں، سوئی رہتی ہو، تم یہ چیز نہیں کرتی ہو، تم فلاں کام نہیں کرتی ہو، اور جو تانے باتیں جو ہر وقت کی سنائی جاتی ہیں، ہر وقت کی کہی جاتی ہیں، تو اس میں انسان کو لگتا ہے کہ شاید میں واقعی کسی کام کی نہیں ہوں۔ اچھا، پھر جس طرح جسم کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں کہ دیکھو ذرا بچوں کے ساتھ اب خواتین بچوں کا خیال رکھتے، گھر کا خیال رکھتے، اپنا خیال نہیں رکھ پاتی ہیں، پھر ویٹ گین ہو جاتے ہیں، پھر کچھ اور مسائل ہو جاتے ہیں، پھر اس پر باتیں، اس پر سنایا جانا، اور اس طرح بے شمار چیزیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ نہ، بہت زیادہ بہت زیادہ کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں میں اب کسی کام کا نہیں ہوں نا، یہ فیلنگ آنے لگ جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اتفاقی ہی ان کا کہیں اور کی جاب تھی، وہ کہیں اور شفٹ ہو گئی، تو وہ جن لوگوں کے ساتھ رہتی تھی ان سب لوگوں کی طرف سے جو ان کے لیے کمنٹس تھے وہ اتنے زیادہ اچھے تھے، اتنے اچھے تھے، اور انہوں نے سب نے کہا آپ یہ کچھ، اور آپ کی وجہ سے یہ کچھ ملا، اور یہ آسانی ہوئی، اور ہمیں یہ ملا، اور یہ آسانی ہوئی۔ تو ساری یہ بات سنتے ہوئے میرے ذہن میں یہ سارا تھا کہ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ذریعے سے عزت کسی ایک شخص کو دے سکتے ہیں، اور کبھی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ہی عزت دیں گے تو ہی ملے گی، اور اگر ہم نہیں دیں گے تو دوسرے کو عزت نہیں ملے گی۔ اور خود انسان بھی یہ سمجھتا ہے کہ شاید دوسروں کے کہنے کی وجہ سے واقعی میں ایسا ہی ہوں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ شیطان مایوس کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے ہمیں ایسے ہی بے فائدہ بے مقصد سا نہیں بنایا، ہم سب کے اندر اللہ نے ڈیفرنٹ انداز میں صلاحیتیں رکھی ہیں۔ تو کسی کو کسی انداز میں بادشاہت ملی ہے، صلاحیت ملی ہے، کوالٹی ملی ہے، اور اس کو اس کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ کسی کو سے کوئی وہ صلاحیت اس کو وہ نہیں ملی ہوئی، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا، پھر اس پر کرتے رہنا کہ اس کے پاس یہ اور میرے پاس یہ نہیں ہے۔ نہیں، اس کو تو آپ چھوڑ دیں کہ آپ اچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ریئلائز کرتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسرے جب چلے جاتے ہیں نا، یعنی جب ہمارا رشتہ ان سے ختم ہو جاتا ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پھر ہمیں ان کے ساری پازیٹیو چیزیں یاد آنے لگ جاتی ہیں، یہ کیا اس نے، یہ کیا اس نے، یہ کیا اس نے، یہ کیا تھا فلاں موقع پہ وہ یہ کرتے تھے، پھر ساری یہ برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہی رویہ اگر ہم ان کی زندگی میں ان کی غلطیوں کو، انسان ہونے کے ناطے ہر کوئی غلطی کرتا ہے نا، اس کو اگر ہم پس پش ڈال دیں، سائڈ پہ ڈال دیں، اور اس کی اچھائیوں کو دیکھیں گے، اس ٹائم پہ تو اس نے اچھا کیا نا، کیونکہ کوئی بہت اچھا کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اس کو فور گرانٹیڈ لیتے رہتے ہیں، جیسے ہی اس کی طرف سے کوئی ایک مسٹیک ہوتی ہے ہم ساتھ ہی فوراً وہیں پر کیا کرتے ہیں کہ بس ختم۔ کچھ حدیث میں پڑھ رہی تھی اس سے متعلق ہی، عزت اور کامیابی اور اس سے متعلق، تو وہ میرا دل تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ ہم عزت چاہ رہے ہوتے ہیں نا، کامیابی چاہ رہے ہوتے ہیں، اتھارٹی، بادشاہت، تو پیارے نبی نے کیا معیار اس کا بتایا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، عزت بھی مل گئی، بادشاہت بھی مل گئی، گویا جس نے اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں، جس نے اسلام قبول کر لیا اور ضرورت کے مطابق روزی دیا گیا، اس کو بہت زیادہ نہیں ملا ہوا، کتنا سا ملا ہوا ہے، ضرورت کا، جس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔
یہ بہت دفعہ ہم عزت کا باعث مال، دولت، ہائی اسٹیٹس اور بڑے اچھے کپڑے اور یہ سب کچھ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا۔ ضرورت کے مطابق روزی دیے گئے، یعنی اس کو کھانے کا ضرورت کا مل جاتا ہے، رہنے کی ضرورت کی جگہ ہے، بس گزارا اس کا چل رہا ہے۔ تو وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لیا اور ضرورت کے مطابق روزی دیا گیا، اور دی گئی روزی پر اللہ نے اس کو قناعت کی توفیق عطا فرما دی۔ ضرورت کا ملا تو بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن اس پر قناعت کرنا، اس پر سیٹسفائی ہو جانا اور کہنا کہ بس الحمدللہ جتنا ہے جو ہے اللہ کا شکر ہے، اور اس پر نہ کرتے رہنا کہ کاش میرے پاس بھی اتنا ہو کہ میں بھی وہ برانڈڈ کپڑے لوں، کاش میرا گھر بھی ایسا ہوتا، کاش میرے شوہر کی جاب بھی اور ہمیں اتنا مال ہوتا، اور ہم انہی چیزوں کو عزت کا معیار سمجھتے ہیں نا۔ تو ایک بار دوبارہ یہ حدیث سنیں، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لیا اور ضرورت کے مطابق روزی دیا گیا، اور دی گئی روزی پر اللہ نے اس کو قناعت کی توفیق عطا فرما دی۔ اور سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، وہی کویسچن جو ہم سب چاہتے ہیں نا، وہی اس کا کویسچن تھا، بڑا خوبصورت سا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، یعنی میں بڑا باعزت اور بڑا زبردست ہو جاؤں کہ ہر کوئی مجھ سے محبت کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ہم سے محبت کرے، ہمیں عزت دے، ہمیں رسپیکٹ دے۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الفاظ کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، دنیا سے بے نیاز ہو جا۔ دنیا کی طرف اپنی آنکھیں کھینچ کر دیکھنا، ہر چیز پر نظر اٹھانا رکھنا چھوڑ دے، دنیا سے بے نیاز ہو جا۔ ہر وقت اس پہ کرتے نہ رہے، ہائے اس کو اتنا اچھا مل گیا، اس کا گھر کتنا زبردست ڈیکوریٹ ہوا تھا، اچھے خاصے اپنے گھر میں ہوتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں ان کا گھر دیکھ کر، اور واہ اس نے تو کتنا زبردست، اس کو تو کتنے اچھے طریقے اور سٹائل آتے ہیں، کتنا زبردست اس نے اپنا کچن سیٹ کیا ہوا تھا، واہ اور اس کے کپڑوں کی وہ ڈیزائننگ کتنی زبردست تھی، اور فلاں چیز کتنی اچھی تھی، اور انہی غموں میں دنیا سے بے نیاز ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کی محبت پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دنیا سے بے نیاز ہو جا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ جو لوگوں کے پاس ہے اس کو لینے کی فکر نہ کر، اس کو اہمیت نہ دے، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس چیز کو آپ فیل کریں، اور میرا خیال ہے ڈھیروں سچویشن ذہن میں آ جائیں گی۔ لوگوں کے پاس جو ہے، جب انسان اس کی لالچ رکھتا ہے نا تو لوگ آپ سے دور بھاگنے لگتے ہیں، اور جب انسان ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو پھر لوگ آپ کے قریب آنے لگتے ہیں۔ پھر ایک اور بہت پیاری حدیث اس اعتبار سے کہ ہم عزت کا معیار سمجھتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے ابھی ذکر کیا ہے، ہائی اسٹیٹس کو، جو کوئی بہت زبردست پہن کے آیا ہے، جس کے ہاتھ میں بہت سارا گولڈ ہے اور جویلری ہے، اور جو برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے، جو فورن کنٹریز میں رہتا ہے، اور جس کا گھر بہت بڑا ہے، گاڑی بنگلہ بڑا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ گویا وہ کامیاب ہے اور وہ عزت والا ہے اور اس کے پاس ساری بادشاہت آ گئی ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں، میں مسجد میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اس روایت کو بہت غور سے سنیے گا، ابو ذر، مسجد میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ آدمی دیکھو کون ہے؟ اور یہاں پر نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز بھی دیکھیں، اور اسی سچویشن کو رکھ کر نا سوچیں کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہی ہوتی ہوں۔ یہ پڑھتے ہوئے نا مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ اچھا مجھے بھی اپنے بچوں کو اس طرح کر کے سکھانا ہے۔ تو آپ نے کہا، ابو ذر، مسجد میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ آدمی دیکھو کون ہے؟ ابو ذر کہتے ہیں، میں نے نظر دوڑائی تو مجھے ایک آدمی قیمتی لباس پہنے نظر آیا، بڑا زبردست قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے؟ ابو ذر کہتے ہیں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا، اچھا اب یہ دیکھو کہ سب سے زیادہ عاجز اور مسکین آدمی کون ہے؟ ابو ذر کہتے ہیں، میں نے مسجد میں نظر دوڑائی تو مجھے ایک آدمی نظر آیا جو بسیدہ سا لباس پہنے ہوئے تھا، یعنی پرانا سا اس کا لباس تھا، کوئی
اتنا خاص نہیں تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز یہ اللہ کے نزدیک اس بلند مرتبہ جیسے آدمیوں سے زمین بھری ہو تو ان سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے روز یہ شخص جو کہ یہ بوسیدہ سا اور یہ لگ رہا ہے نا، جس کا کوئی یعنی کوئی سٹیٹس نہیں لگ رہا کہ کیا، یعنی ہم جس سے بات کرنا بھی پسند نہ کریں، ہم جس طرح کے ہمارے حالات، ہم جس حساب سے لوگوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اچھی انگلش بول رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ واہ بڑی اچھی ایجوکیشن اس کی، بڑا اچھا سب کچھ، اور اسی طرح سے کسی نے لباس بڑا اچھا پہنا ہوا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے روز یہ اللہ کے نزدیک اس بلند مرتبہ جیسے آدمیوں سے زمین بھری ہو تو ان سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ زمین بھری ہو تو ظاہری معاملہ، ظاہری ہم سمجھیں وہ ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور عزت بڑھانے والی ایک اور آخری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں نا، ہم سب چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم زیادہ عزت ہو، رسپیکٹ ملے، سارے ہمیں امپورٹنس دیں، ہر ایک رشتے میں، ہر ایک جگہ پر، ہر ایک سچویشن میں، چاہے ہم جاب پر ہیں، چاہے ہم گھر میں ہیں، چاہے ہم کسی اور رشتے داروں کے درمیان ہیں، فرینڈس کے درمیان ہے، اپنے گھر والوں کے درمیان ہے، اپنے سسرال میں ہے، کہیں پر بھی ہیں، تو ہماری عزت میں اضافہ ہو، ہم زیادہ عزت دار ہوں۔ اس کے لیے کیا ہے، پیارے نبی نے نسخہ بتایا، طریقہ بتایا، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے اگر میں نے معاف کر دیا تو دوسرا سمجھے گا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو وہ مجھے دوبارہ بے عزت کرے گا، دوبارہ خراب کرے گا، تو اب تو میں اس کو ایسا مزہ چکھاؤں گی اور ایسا رسپانس کروں گی اور ایسے میں اس کو بے عزت کروں گی نا سب کے سامنے، اسے لگ پتہ جائے گا آئندہ کبھی وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گی۔ اور شیطان ہمیں یہ طریقے سکھا رہا ہوتا ہے، اور اب بول کے تو دکھائی ایسی میں آگے سے دو اور سناؤں گی کہ بولتی بند کرا کے رکھ دوں گی اس کی۔ معاف کرنے سے اللہ عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، چیخنے، دھاڑنے، مارنے، شور مچانے سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے عزت میں اضافہ کرتے ہیں، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کی، جھک گیا، اللہ تعالیٰ اس کی شان، درجہ بلند فرما دیتے ہیں، اس کا درجہ اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں، اس کو اور اعلیٰ کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی بات نہیں، لیو اٹ، اگنور کرتا ہے، اور آپ دیکھیں جو پھل، جو درخت جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنا ہی وہ جھکا ہوتا ہے، جو جتنا ام، خالی ہوتا ہے اتنی ہی وہ جھاڑیاں سیدھی کھڑی ہوتی ہیں۔ میں پھلدار درخت ہوں یا میں جھاڑی ہوں، میرا ویسا ہی رویہ ہوگا۔ تو بیدک الخیر، یا اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔ اور پھر ایک اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں، وہ پریزنٹ نہیں ہے، عزت بچائی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے ہمارے سامنے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے، لیکن ہم اکثر چپ رہتے ہیں کہ خیر ہے، چلو جانے دو، کوئی بات نہیں، وہ میری عزت کم کرنے کا باعث ہے چیز۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت بچائی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ تو ایک تو اپنی عزت بڑھانے کی فکر، اور ساتھ دوسرے کی عزت بھی نہیں ختم ہونی چاہیے، چاہے وہ آپ کا کتنا مرضی تعلق آپ کا اس کے ساتھ کمپیریزن والا ہو، کیونکہ کیا ہوتا ہے دیورانی جٹھانی اور سارے ہوتے ہیں، پھر کمپیریزن بہت ہونے لگ جاتے ہیں، فلاں تو ایسی ہے، وہ تو ایسے کرتی ہے، اس کو دیکھو یہ نہیں کرتی۔ ہمارے دور میں تو جس طرح اکثر ساسوں کے یہ رویے اور یہ ہوتے ہیں، یا باقی سارے بھی، وہ تو ایسی ہے، فلاں تو ایسی ہے، اور جو باہر والے لوگ ہیں نا وہ بھی آ کے جینے نہیں دیتے، اچھا تمہاری وہ بہو تو ایسے کرتی تھی، وہ تو کبھی کمرے سے نہیں نکل کر آتی، وہ تو ایسی ہے، وہ ایسی ہے، کمپیریزنس اور اتنا کچھ۔ تو دوسرے کی عزت کا دفاع کرنا یہ بھی ہم پر لازم ہے کہ جہنم کی آگ سے ہمارا دفاع کرے گا یہ رویہ۔
تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اندھیروں سے روشنیاں اور روشنیوں سے اندھیرے، آزمائشوں سے نکل کر سکون میں آنا اور سکون سے آزمائشوں میں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ظاہری اعتبار سے دیکھیں، تولج اللیل فی النہار، رات دن کا آنا جانا، یہ کیفیات، کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے، رات لمبی ہو جاتی ہے، کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن لمبا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے حصے میں سے وہ حصہ وصول کرتے رہتے ہیں، ہوتے وہی 24 آورز ہیں، لیکن کبھی دن شرنک ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، رات زیادہ طویل ہو جاتی ہے، کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن طویل ہو جاتا ہے، سب کون کرتا ہے؟ اللہ۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور تو جس سے جتنا جیسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ رزق کی ڈیفینیشن آپ کو یاد ہے نا؟ رزق سے مراد صرف مال نہیں ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو عطا ہوتی ہے وہ اس کا رزق ہے، وہ اس کو رزق ملا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہم نے پڑھا سمجھا ہے اس پر عمل کرنے والے ہوں اور اللہ ہماری اصلاح کرے۔ اچھا، آپ سے جب میں کہتی ہوں نا کہ گروپ کے اینڈ میں یا کلاس کے اینڈ میں ضرور شیئر کریں کہ آپ کو کیا، کس چیز نے آپ کو اسپیشلی کلک کیا، تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کو کہنے کا، اور میں اس کو بھی دوبارہ ریپیٹ بھی کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کو کنفیوژن ہو کہ کیا شیئر کرنا ہے۔ کوئی ایک جملہ ہوتا ہے، کوئی ایک بات ہوتی ہے جو سنتے سنتے ہمیں ہمارے دل پہ لگتی ہے، بس وہ ایک جملہ ہوتا ہے۔ جس طرح مجھے خود میری اپنی فیلنگ ہوتی ہے کہ جب میں کروا رہی ہوتی ہوں لاسٹ کلاسز میں، جب ہم نے سیرہ کا پڑھا تو وہ ذہن میں تھا کہ پیارے نبی نے فرمایا میرا دنیا سے کیا لینا دینا، تو وہ بس وہ ایک تھیم تھی میرے اس ہفتے کی۔ یا جس طرح بھی اخلاقیات کے اعتبار سے اور جو باقی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہر نفس کو اس کا پورا حساب ملے گا، تو اس میں کیا چیز، اسی طرح قیمتی لباس اور یہ جو ابھی پڑھا ہے اس میں تو کوئی ایک جملہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو کلک کر جاتا ہے اور آپ کو ہوتا ہے کہ ہاں واقعی اس چیز پر میں نے کام کرنا ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ وہ شیئر کیا کریں، اور اسپیشلی اس کو اپنی لائف سے، لائف کے ساتھ کنیکٹ کر کے، ہو سکتا ہے واقعہ کسی اور کا ہو، کسی اور نے آپ کو بیان کیا ہو یا آپ کی زندگی کا ہو، اس سے شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے ایک دوسرے کا کہ اچھا یہ صرف پرابلم میرے ساتھ نہیں ہے، بہت دفعہ ہم پرابلمز میں اور ہم جو اپنے اندر ہی ہوتے ہیں نا شکار، اپنے آپ کو ہی مظلوم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اکثر و بیشتر اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے یہ صرف میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے، حالانکہ دنیا میں ہر کوئی اپنے امتحان میں ہے، تو ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مجھ سے کچھ لوگوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جیسے ہی کلاس ختم ہوتی ہے تو فوراً ایک دم سے کمنٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، یا ہم نہیں کر پاتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا، اس ٹائم بزی ہوتا ہے، کچھ جابس پہ جا رہے ہوتے ہیں یہاں پر یا کچھ، تو دوسرا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ اگر آپ ابھی کمنٹ نہ کر سکیں کلاس کے بعد کبھی ہو، تو پھر جس طرح ہمارا یوٹیوب پہ لیکچر آ رہا ہوتا ہے تو اس کے نیچے آپ بلکہ اپنے کمنٹس لکھیں، تو وہ یہ ہے کہ رہیں گے بھی ہمیشہ اور دوسروں تک پہنچتے بھی رہیں گے، تو وہ بھی بہت افیکٹو ہوتا ہے۔ بہت دفعہ بہت سارے لوگ، جیسے آپ بھی اگر یوٹیوب پہ کچھ دیکھتے ہوں تو انسان وہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے کمنٹس دیکھ لیتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اس سے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا کیا بات ہوئی، کس طرح کی ہوئی، کیسا لیکچر ہے، کیا ہے، کس بارے میں ہے، تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ تو یہ آپ کے صدقے جاریہ ہی کام ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن سے حصہ ڈل رہا ہوتا ہے اور ہم ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند بن رہے ہوتے ہیں نا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اکیلے بیٹھ کر تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اصل چیز ہوتی ہے کہ مل کر اکٹھے کام کرنا۔ تو یہ ہے کہ ابھی میرا ارادہ تو تھا کہ میں آگے ٹرانسلیشن یا تجوید آپ کو کروا دوں، لیکن ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، تو ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ 2 آیتیں بھی اگر ہم کر سکیں تو ہم کر لیں، اور ایک انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم کر لیں گے، تجوید کو ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 28 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا، الف مدہ ہے، یتخذ المؤمنون، یتخذ خا موٹا پڑھنا ہے،
दाल को नरमी से पढ़ना है, मो में झटका आएगा, मीनू वाव मद्दा है, ला यत्तखिदिल मुमिनून अल काफिरीन का अलिफ मद्दा, यानी स्टैंडिंग फतहा है तो वो ऑटोमेटिकली इक्वल हैं दोनों, काफिरीन या मद्दा हो रही है, औ इसको ओ नहीं पढ़ना, औ पढ़ना है, औलिया मद, कौन सी मद हो रही है ये मद, जल्दी से बताएं साथ, ताकि हम इसको नोट करना है, याद दहानी हो जाती है। औलिया कौन सी मद है, मद मुत्तसिल, बिल्कुल मद मुत्तसिल जो आपस में जुड़ी हुई है। मिन दूनिल मुमिनीन, में नून में हम इख्फा करेंगे, सॉरी नून की आवाज़ को छुपा के पढ़ेंगे, दू में वाव मद्दा हो रही है, नील मु अगेन झटका होगा, मिनीन में मद आरिद वक्फी होगी, व मई यफ़अल, व होंठ गोल होंगे, मई में इदगाम विद ना होगा, आइन 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 हरूफ हलकी में से है, ज़ालिका दाल को नरमी से पढ़ना है, फलई सा, लई प्रॉपर अदा करना है, लई स मिनल्लाहि, इसमें जलाला के लाम को हम मोटा पढ़ेंगे, फी शई इन, फी या मद्दा है, शई या लीन है, इन इजहार हो रहा है यानी नून के आवाज को हम क्लियर पढ़ेंगे, इल्ला अन तत्तकू, इल्ला में मद्दे मुनफसिल हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। में इख्फा हो रहा है, तत्तकू वाव मद्दा है, मिनहुम नून पर हम इजहार करेंगे, तुक़ा, तो कौ को लंबा करते हुए आखिर में हा की आवाज होगी, जब भी ताए मरबूता पर वक्फ होता है तो वो हा बन जाता है, हम इसको तुक़ात नहीं पढ़ेंगे, तुक़ा पढ़ेंगे, वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु, वयुहज़्ज़ि हा हरूफ हलकी में से जाल को नन्ही से पढ़ना है, वयुहज़्ज़िरु मोटा पढ़ा जाएगा, कुमुल्लाहु इसमें जलाला को भी हम मोटा करेंगे, नफ्स सा सीटी वाली आवाज होगी, व इलल्लाहिल मस्वीर, व इलल्लाह किसमें जलाला है, अल मस्वीर, स्वाद को हमने मोटा पढ़ना है या मद्दा करनी है और साथ ही मद आरिद वक्फी है, कुल कौफ मोटा होगा, इन तुखफू, इन इख्फा हो रहा है, तुखफू वाव को मोटा पढ़ सॉरी ख्वा को मोटा पढ़ना है और वाव पर वाव मद्दा करनी है, मा अलिफ मद्दा, फी या मद्दा, सुदूरिकुम वाव मद्दा आ रही है, स्वाद को हम मोटा पढ़ेंगे, औ इसको ओ नहीं पढ़ना, औ पढ़ना है, होंठ गोल होंगे, तुब दूहु बा पे हम कलकला करेंगे और दू पे वाव मद्दा होगी, यअलमुल्लाह, यअलमुल्लाह इसमें जलाला अगेन मोटा होगा और आखिर में हा की आवाज होगी, व यअलमु या आइन हरूफ हलकी में से, मा फिस समावाति ये हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं, व मा होंठ गोल के साथ और अलिफ मद्दा, फिल अर्द वल्लाहु इसमें जलाला, अला कुल्लि शैइन क़दीर, रॉ को हम बारीक ही पढ़ेंगे क्योंकि रॉ से पहले या साकिन आ गया है। अभी बस हम इन दो आयत की तिलावत सुनते हैं और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट आयत को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। لا يتخذ المؤمنون
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری برکتیں دے اور ہمارے اس مل بیٹھنے کو، سیکھنے کو، سمجھنے کو قیامت کے دن انشاءاللہ میزان کے پلڑے میں بہت بھاری کرے. بہت ساری دعائیں. اور بہت خوشی ہوئی مجھے آج کلاس کی اٹینڈنس بہت اچھی تھی. اللہ تعالیٰ اس کو اور امپروو کرے اور اچھا کرے اور ہمیں مل کر اچھے انداز میں سیکھنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.